حیا سلطان ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں دور دور تک مذہبی سختی کا نام و نشان نہیں، لیکن عزت، خودداری اور خاندان کی حد بندیوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا امتزاج ہوتا ہے، باہر سے پراعتماد، نڈر، بوڑھ، اور اندر سے نرم، حساس اور تھوڑی سی کمزور۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایک ایسے خیمے میں داخل ہونے والی ہے جس کا ہر پردہ آزمائش اور سچائی سے بنا ہوا ہوگا۔ جب حیا جوان ہوتی ہے تو اس کے اندر آزادی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی کو کھلے آسمان کی طرح گزارنا چاہیے، جہاں کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ لیکن اس کے بچپن میں ایک ایسا واقعہ دفن تھا جس کا اثر اس کے پورے مستقبل میں پھیلنے والا تھا۔ اس کے خاندان نے ایک مجبوری کے تحت اس کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا تھا، مگر یہ راز اس سے چھپا لیا گیا تھا۔ یہ بات ناول میں بعد میں کھلتی ہے اور یہی آگے چل کر پوری کہانی کا محور بنتی ہے۔ حیا اعلی تعلیم کے لیے ترکی جاتی ہے۔ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں قدم رکھتی ہے جہاں آزادی، فیشن، میل جول، مخلوط زندگی، پارٹی کلچر عام سی بات تھی۔ اس کے لیے یہ سب نہ بالکل نیا تھا اور نہ ہی بہت مشکل، لیکن ثقافت کا فرق، زبان کی رکاوٹ اور تہذیب کے ٹکراؤ نے اسے کئی جگہ بے بس کیا۔ شروع میں وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ دنیا صرف رنگین نہیں، یہاں بدنظری، لالچ، ہوس اور خطرات بھی ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک تہوار ہوتا ہے۔ طلبہ خوشی مناتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ حیا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، ایسی ویڈیو جو بعد میں اس کے لیے مصیبت کا دروازہ کھول دے گی۔ کچھ ہفتوں بعد اسے اپنی ایک غلط ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو انٹرنیٹ پر نظر آتی ہے، جو اس کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھی۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ وہ سسکیوں میں کہتی ہے، یا اللہ، کیا میری ایک غلطی مجھے ہمیشہ کے لیے سزا دے گی؟ اس رات ایک آدمی چپ چاپ اس کی مدد کرتا ہے، جبران۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو حیا کو نہ مکمل طور پر جانتا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایسے اٹھاتا ہے جیسے یہ اس کا فرض ہو۔ جبران اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، مگر اس کے انداز میں ایک عجب وقار ہوتا ہے جس سے کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی کمزوری ٹک نہیں سکتی۔ ایک دن جب حیا شدید گھبرائی ہوتی ہے، وہ اس سے کہتا ہے، لڑکی، ڈرنا چھوڑ دو۔ جس چیز کی حفاظت خدا نے کرنی ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جملہ حیا کے دل میں بس جاتا ہے۔ حیا ترکی میں اپنی تعلیم جاری رکھتی ہے، مگر اب اس کی زندگی میں پہلے جیسا اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہر شخص اس کی کمزوری ڈھونڈ رہا ہے۔ جبران کبھی سامنے آتا ہے، کبھی غائب رہتا ہے، مگر اس کی موجودگی ایک خاموش حفاظتی دیوار بن جاتی ہے۔ حیا سوچتی ہے، یہ آدمی مجھے کیوں بچاتا ہے؟ مجھ سے کیا رشتہ ہے اس کا؟ کیا میں اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہوں؟ یہ سوالات اس کی راتیں بے چین کر دیتے ہیں۔ بیرون ملک نوجوان لڑکیاں اکثر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ حیا بھی ایک دن ایک ایسی آزمائش دیکھ لیتی ہے جہاں اس کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے۔ اس بار وہ ٹوٹتی نہیں، بلکہ مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ فخر سے کہتی ہے، میں گری نہیں ہوں، اور اگر کبھی گری بھی تو اپنے اللہ کے آگے، لوگوں کے آگے نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کی روحانی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ایک دن حیا کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا نکاح برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ یہ بات اس کے لیے سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ غصے، دکھ، حیرت اور درد کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، مجھ سے میری زندگی کا فیصلہ کیسے چھپایا گیا؟ میرے اپنے ہی لوگ مجھ سے سچ کیوں نہ بولے؟ اسی دوران اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبران وہی شخص ہے جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ یہ خبر اس کی دنیا ہلا دیتی ہے۔ جبران کبھی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ حیا سے کوئی حق مانگتا ہے۔ وہ اس کے قریب رہ کر بھی ایک دیوار کھڑی رکھتا ہے۔ ایک دن حیا غصے سے کہتی ہے، آپ نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جبران بہت نرم لہجے میں جواب دیتا ہے، کیونکہ رشتے اجازت سے بنتے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ حیا اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار جبران کے لیے اعتبار جنم لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ حیا کے دل میں ایک نئی عمر شروع ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اصل عزت، اصل آزادی، اصل طاقت ظاہری دنیا میں نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اپنے لباس بدلتی ہے، طرز فکر بدلتی ہے، ترجیحات بدلتی ہیں، لیکن سب کچھ خود اپنی مرضی سے۔ وہ جبران سے کہتی ہے، میں یہ سب تمہارے لیے نہیں کر رہی، میں یہ اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ جبران مسکرا کر جواب دیتا ہے، جو اللہ کے لیے بدلے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حیا اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو ترکی آئی تھی۔ وہ کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ باوقار، کہیں زیادہ باشعور ہو چکی تھی۔ وہ آخرکار اپنے ماضی، اپنے نکاح، اپنے رشتوں اور اپنے اللہ کے فیصلوں
سب کو قبول کر لیتی ہے۔ جبران اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی، محبت اور امید ہوتی ہے۔ حیا، کیا تم اب میرے ساتھ اپنی زندگی کا سفر چلنا چاہو گی؟ حیا کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، جبران، جو چیز اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہو اسے کون بدل سکتا ہے؟ یہ جواب لڑکی کی نہیں، ایک مکمل عورت کی آواز ہوتا ہے۔ جنت کے پتے سکھاتا ہے، حیا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ عزت سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اصل محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آئے۔ مرد کی حفاظت محبت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنی نفس کو پاک رکھتے ہیں۔